فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم والله عزيز حكيم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کا تعاون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ہرقل کے 40,000 لشکر کی تیاری کی خبر سنی تو فوری طور پر مدینہ میں، مکہ میں اور اس کے اطراف کے علاقے میں مسلمانوں کو ہرقل سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایسے وقت میں جبکہ مسلمان کچھ اچھی حالت میں نہیں تھے اور موسم بھی ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے سازگار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس شخص کے دل میں ایمان داخل کر دیتا ہے پھر وہ دھوپ، وہ پریشانیاں، وہ غربت، وہ فقر و فاقہ، وہ مال کی کمی، وہ جان اور مال کا خوف، ایمان والے کے سامنے یہ چیزیں پھر دکھائی نہیں دیتی۔ ایمان والا جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، جس کو آخرت کی فکر ہو، وہ ہر جگہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمیں ہرقل کے لشکر سے مقابلے کی تیاری کرنی ہے اور ہمارے پاس دینار و درہم نہیں ہے، اتنا بڑا سفر جو طے کریں گے اس میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، سامان نہیں ہیں، اسی طرح تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے اور سواریاں بھی کم ہیں، لہذا جس شخص کے پاس جیسی استطاعت ہو وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال صدقہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسلمانوں کو صدقہ کرنے پر ابھارا، اور یہ صدقہ انسانی زندگی میں بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ بعض مرتبہ صدقات کا غلط بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن یہ صدقات جو ساری دنیا کے اندر مسلمان اپنے جیب سے محنت سے کمایا ہوا پیسہ نکال کر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے اسلامی مراکز اور اسی طرح سے غریب، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ اور نہ جانے کون کون سی پریشانی میں مبتلا ان مسلمانوں کی مدد اور ان کا تعاون ہو رہا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو صدقہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی باقاعدہ خصوصی تعلیم دی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ صدقات کے مال سے مسلمانوں کی زندگی میں کیسے تبدیلی آ سکتی ہے اور مسلمان صدقات کے مال سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ جنگ تبوک کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جنگ تبوک میں صدقات کا استعمال کیسے ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کر دیا تھا کہ صدقہ کریں، لائیں مال جمع کریں، کرنا کیا ہے؟ ہرقل کا لشکر ہے، 40,000 اس کی تعداد ہے، وہ مدینہ پہنچے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کے علاقے میں پہنچیں، وہاں جا کر اس بڑی
اس بڑی تعداد کے لشکر کو اسی جگہ روک دے، کیونکہ جب وہ یہاں آئے شہر میں داخل تو ہو سکتا ہے شہر میں بڑی تباہی آئے گی۔ تو اس کے لیے مالدار مسلمان آگے بڑھے، مالدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑی قربانیاں دی۔ بعض مرتبہ لوگ خاص طور پر مالداروں پر عجیب قسم کے طنز کرنے لگتے ہیں، اللہ کو فلاں نے مال دیا، دولت مند لوگ ایسے ہوتے ہیں، مالدار لوگ ایسے ہوتے ہیں، مالداروں کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بہت غلط سوچ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مالدار بنایا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں خاص طور پر آپ دیکھیں جو دینی نظام چل رہا ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، اسی طرح سے اور اسلامک مراکز ہیں، اتنی کثیر تعداد میں یہ سب مالداروں کے پیسوں سے ہے۔ ایک ایک آدمی 1-1 لاکھ روپیہ، 2-2 لاکھ روپیہ، 5-5 لاکھ روپیہ، پورا کا پورا ایک فلور کوئی سیمنٹ دیتا ہے، کوئی ریتی دیتا ہے، جس کے پاس جیسی استطاعت ہوتی ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مالدار ہیں۔ اللہ نے اسے دولت دی ہے۔ دولت مندوں کی وجہ سے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے ملک میں جو دینی نظام چل رہا ہے، ہزاروں مدرسے ایسے ہیں جہاں پر بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور وہاں بچوں پر ہر طرح کا خرچ کیا جاتا ہے، جہاں پڑھانے والے اساتذہ کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں، جہاں بلڈنگیں ہوتی ہیں، ان کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، ان کا اپنا خرچ ہوتا ہے، یہ سارا خرچ یہ کہاں سے، کون سے مالداروں کے پیسوں سے مکمل ہو رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بہت بڑا خیر کا کام ہے یہ، اور اس لیے کبھی بھی ہمیں خیر کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جنگ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مقابلہ بڑا مشکل ہے، مال نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، مقابل میں ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، سارا سامان ان کے پاس موجود ہے۔ مسلمان کمزور ہیں۔ آپ نے اعلان کروا دیا کہ مسلمانوں، ایسے وقت میں اسلام کی خدمت کے لیے، مسلمانوں کی جان و مال، مسلمانوں کے شہر کی حفاظت کے لیے لاؤ اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو ایک شخص جنہیں کبھی بھولا نہیں جا سکتا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ جتنی مرتبہ آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، ایک ایک مجلس میں، ایسے کسی دوسرے صحابی کے لیے نہیں دی۔ اور بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو خلافت کے مسئلے کو لے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنو امیہ میں سے ہیں، تو بنو امیہ کی برائیاں بیان کرتے کرتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرنے لگتے ہیں۔ یہ مفکرین نہیں ہوتے، یہ علم والے نہیں ہیں، یہ درندے لوگ ہیں، یہ باصلاحیت درندے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت علم ہے، میں ملک کے حالات جانتا ہوں، دنیا کی کیفیتیں جانتا ہوں، حکومتوں کی تبدیلیاں ہوتی کیسے ہیں، وہ اندر کی ساری باتیں میں جانتا ہوں۔ یہ درندہ آدمی ہیں جو اس علم کے بعد اگر صحابہ پر لعن طعن کرے، ایسا علم حاصل کرے کہ صحابی کے پر بد کلامی کرنے لگے، تو اس کو ہم علم نہیں کہتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میری دولت آپ کے قدموں میں قربان ہے۔ جنگ تبوک میں مال کی ضرورت ہے، سواریوں کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو آپ مجھے بتائیے۔ اسلام کی خدمت کے لیے
زندگی میں جو محنت سے کمایا ہوا مال ہے وہ سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ حکم دیجئے. 900 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے حوالے کر دیا. ایک اونٹ کی قیمت ہم جانتے ہیں، جو لوگ عرب میں رہ چکے ہیں انہیں اندازہ ہوگا ایک اونٹ کتنی قیمت کا ہوتا ہے. 900 اونٹ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. اگر 900 اونٹ کسی جگہ رکھے جائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کتنے ہوتے ہیں. یہ تو سواریاں ہیں. 100 گھوڑے لے آئے. کہا یہ 100 گھوڑے اسلام کے لیے قربان. ایک بڑا لشکر ہے اور نبی کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ایسا لشکر ہے کہ اگر اسے موقع مل گیا تو جو ہم نے مکہ میں 13 سال اور مدینہ میں یہ 8 سال جو محنتیں کی ہیں، یہ 20-21 سال کی ساری محنت خراب ہو جائے گی. جو جنگ بدر جیتا، جنگ احد، جنگ خندق، یہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں، اپنے لوگوں کو قربان کیا ہے، یہ ساری محنت خراب ہو جائے گی. اس کا کوئی ثمرہ ہمیں دکھائی نہیں دے گا اگر اس لشکر نے کامیابی حاصل کی. مطلب یہ تھا کہ یہ آر پار کی جنگ نظر آ رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسے وقت میں بھلا یہ صحابہ جنہوں نے دل سے ایمان لایا تھا، جن کے ذرے ذرے میں ایمان تھا، جو اسلام کے لیے ایمان کے لیے قربان ہو جانا چاہتے تھے، بھلا وہ لوگ کیسے پیچھے ہٹتے؟ 900 اونٹ دے دیا، 100 گھوڑے دے دیے، اور پھر اس کے بعد 1000 دینار، جو تقریباً اگر کلو کے حساب سے دیکھا جائے تو 5.5 کلو سونا، 5.5 کلو سونا لا کر دے دیا. 200 اقیہ چاندی لا کر دے دیا، جو تقریباً 30 کلو چاندی ہوتا ہے کلو کے حساب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 1000 دینار دیکھتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آپ نے ایسا کپڑا پھیلایا ہوا تھا. عثمان غنی سے کہا ڈالو اس کپڑے میں 1000 دینار. انہوں نے اڑیل دیا. آپ اپنے ہاتھوں سے ایسے وہ دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. عثمان کی جو خدمت ہے، جو قربانی ہے، آج کے بعد سے عثمان سے زندگی میں کوئی بھی گناہ، کوئی بھی غلطی بھی ہو جائے، اسے کوئی غلطی نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کی ان کی مغفرت کر دی. اتنی عظیم شخصیت، نبی کے اتنے محبوب انسان، اور ہمارے درمیان میں مفسرین ہیں، محققین ہیں، مدبرین ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ الکل ہیں، پتہ نہیں کون کون سے لقب لگاتے ہیں اپنے ناموں کے سامنے، بڑے ماہر سمجھتے ہیں. ایسے افراد کے خلاف بولتے ہیں. مسلمانوں کو ان افراد سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عظیم صحابی جو مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور جب پہلی مرتبہ پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھائی چارگی قائم کی تھی تو عبد الرحمن بن عوف کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ جوڑ دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا عبد الرحمن بن عوف سے، دیکھیے میرا یہ باغ ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا، میرا یہ گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا. عبد الرحمن نے کہا نہیں، یہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنا بڑا دل دکھایا میرے لیے اسلام کی خاطر کہ میں مسلمان ہوں، میں مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آیا ہوں، میرا یہاں کچھ نہیں ہے، میں نے اپنا گھر، اپنے باغات، اپنا مال قربان کیا ہوا ہے، تم میرے لیے قربان کر رہے ہو. آپ کی قربانی اللہ قبول کرے، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، میں آپ کا مال نہیں لینا چاہتا. اور پھر اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں تجارت کرنے لگے، اور چند ہی دنوں کے بعد مدینہ کے مشہور اور بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگے.
وہ بھی آئے اور انہوں نے تقریباً 200 اوقیہ چاندی یعنی کم سے کم 30 کلو چاندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا. اور نبی کے خاص دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی تعریف کی جائے، جتنا کلام پیش کیا جائے ان کی عظمت میں وہ کم ہے. نبی نے خود کہا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھ پر جو احسان ہے، اگر میں ساری زندگی ابوبکر کا احسان چکانا چاہوں تو نہیں چکا سکتا. ایسی شخصیت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آتے ہیں اور اپنے گھر کا سارا مال لا کر نبی کے حوالے کر دیتے ہیں. نبی پوچھتے ہیں ابوبکر سب لے آئے؟ گھر میں کیا رکھا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام، بس کچھ نہیں ہے. یہ آخری جنگ ہے، ہم نے اتنے سال سے قربانیاں دی ہے، اگر اس جنگ میں اگر نقصان ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر مسلمان مارے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ مکہ اور یہ مکہ کے اطراف کے جو مشرکین، جو منافقین ہیں، جو ابھی دبے ہوئے ہیں، یہ سب سر اٹھانے لگیں گے اور پھر اسلام برباد ہو جائے گا، مسلمانوں کا خون بہے گا. ہم نے بہت محنت کی ہے اور یہ آخری محنت بھی ہم مکمل طریقے سے کر لینا چاہتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ افراد ہیں، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہیں خاص نام لے کر لوگ نشانہ بناتے ہیں. ابوبکر صدیق، عمر فاروق، اور اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن عبادہ اور عباس بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ان کے پاس جتنی دولتیں تھیں انہوں نے اپنی دولتیں نبی کے سامنے لا کر قربان کر دی. کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ اپنا مال لے جا کر نبی کے حوالے کر رہے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تو ہو. تو کسی نے کسی کے باغ میں محنت کر کے، کام کر کے، دن بھر جب محنت کی، جو مزدوری شام کے وقت میں ملی اتنی مزدوری لے آئے اور کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں تھا میرے پاس، لیکن میں بھی اس راستے میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتا تھا، میں بھی چاہتا تھا کہ اس میں میرا تو حصہ رہے. میں نے دن بھر محنت کی ہے، شام کے وقت میں اتنا اناج مجھے ملا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ نہیں رکھا، یہ سب قربان. ایسے صحابہ، کسی کے پاس 1 مد تھا، کسی کے پاس 2 مد تھا، جتنا جس سے ہو سکا وہ سب لا کر نبی کے حوالے کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی، بڑے خوش ہوئے. اور کیوں نہ ہو، آپ کے تربیت یافتہ تھے، کئی سال سے آپ نے ان کے لیے محنتیں کی تھی، ان لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کے لیے، ان کی اچھی سوچ بنانے کے لیے، ان کو باادب بنانے کے لیے، ان کو سخی بنانے کے لیے، ان کو معاشرے کا، دنیا کا سب سے بہترین انسان بنا کر تیار کرنے کے لیے نبی نے 23 سال محنتیں کی ہے. آپ کی اس محنت کا یہ ثمرہ، یہ پھل نظر آ رہا تھا کہ جتنے لوگوں پر آپ نے محنت کی، ہر ایک اپنی جگہ پر عالم انسان کے لیے ایک آئیڈیل تھا. ہر شخص ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل کی طرح کھڑا ہوا تھا. ابوبکر صدیق ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جنگ ہے جس کو جنگ تبوک کہا جاتا ہے، اس جنگ کو جنگ جیش العسرہ بھی کہتے ہیں. جو لشکر تیار ہوا تھا، جیش العسرہ یعنی مشکلوں والا لشکر، پریشانیوں والا لشکر، ایسا لشکر جس کو تیار کرنے کے لیے بہت مشکلیں اٹھانی پڑی، بہت تکلیفیں سہنی پڑی. اب کبھی کوئی ایک صحابی تھوڑی سی کھجوریں لے آتے
اور نبی کے حوالے کر دیتے تو منافقین دیکھتے تھے، وہ دیکھو فلاں صحابی نے اتنا لایا ہے، یہ اتنے مٹھی بھر کھجوروں کے ذریعے روم فتح کرنے چلے، یہ مٹھی بھر کھجوریں نبی کے اپنے نبی کے حوالے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روم کو فتح کر لیں گے۔ منافقین وہاں مسلمانوں کا مذاق بھی اڑا رہے تھے اور وہ خوش بھی ہو رہے تھے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر، اور جب دیکھ رہے تھے کہ یہ سارا کا سارا مال یہ جنگ کے حوالے کر رہے ہیں تو انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ سب کے سب کنگال ہو جائیں گے، کیونکہ سارا مال یہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اور جب یہ تباہ ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے، واپس پلٹیں گے تو ان کے گھروں پر کچھ نہیں رہے گا، یہ کنگال ہو چکے ہوں گے۔ یہ سوچ کر بھی منافقین خوش ہو رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو صدقہ ہم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، اسے بڑھاتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی ان کا خطاب تھا، ان کا لقب بنا، اور جیسے وہ ذاتی طور پر مالدار تھے، جب ان کی خلافت کا دور آیا تو انہوں نے ایک مالدار شخص نے پوری مملکت کو، پورے اسلامی حکومت کو مالدار بنا دیا، اور مسلمان اتنے خوشحال ہو گئے ان کے دور میں۔ 12 سالہ حکومت تھی ان کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ 12 سال کی حکومت میں انہوں نے بے انتہا مسلمانوں کو دولت مند بنا دیا تھا، وہ ترکیبیں، وہ نظام، وہ سسٹم بنایا کہ مسلمان خوشحال ہو گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہو گئے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس طرح سے کبھی مسلمانوں کو دین کی خدمت کے لیے، دین کے تعاون کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اگر مال کی قربانیاں دینی پڑیں تو مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو صدقہ تھا، یہ جو قربانیاں تھی، اس قربانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 40,000 کا لشکر، جسے یہ فخر تھا کہ وہ ساری دنیا میں تنہا بادشاہ ہے، دنیا میں اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اور یہ عرب کے بدو قسم کے لوگ ہیں جو گھوڑوں اور گدھوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ کھجوریں کھانے والے، یہ پیدل چلنے والے، کھچروں پر سواریاں کرنے والے، ان کے پاس نہ ہتھیار نہ کچھ ہے، اسے وہ فخر تھا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنے اخلاص سے اور ایمانی جذبے سے جو قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ ان قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ تبوک میں مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، اور جو رومی ہرقل کا جو بادشاہ 40,000 کا لشکر لے کر فخر سے اور گھمنڈ سے یہ سمجھتا تھا کہ میں عرب کو تباہ کر دوں گا، اب مکہ مدینہ میرے قبضے میں ہوگا، یہاں کے منافقین خوشیاں منا رہے تھے، مشرکین خوشیاں منا رہے تھے، سب کی خوشیوں پر پانی پھر گیا، اور پھر وہ ایک آخری جنگ بنی اسلام اور کفر کے درمیان کی، جو فیصل بنی۔ اس کے بعد سے پھر اسلام کی قوت، مسلمانوں کی قوت ہمیشہ بڑھتی ہی چلی گئی، اس کے بعد سے ہمیشہ بڑھتی ہی چلی گئی۔ اسی قوت کی وجہ سے خلافت راشدہ جیسی بڑی حکومت آئی، پھر خلافت امویہ جیسی بڑی حکومت آئی، خلافت عباسیہ۔ اگر وہ تبوک میں نقصان ہو جاتا تو پھر ایسی صورت میں نتیجے کچھ اور ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے صدقات و خیرات میں جو اخلاص کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ جو مسلمان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا نتیجہ دنیا کے اندر دکھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو
خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔